الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوات. ہم نے کائنات جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے ان سے کسی رزق کے طلبگار ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں. بے شک رزق دینے والا صاحب و قوت و قدرت پروردگار ہے، کوئی اور نہیں. آیات کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام خصائص عبادات کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے 7ویں مرحلے پر آج کچھ باتیں فروع دین کی 7ویں شرح امر بالمعروف سے متعلق گزارش کرنا ہے. ہمارے بچے بھی الحمدللہ اس بات سے باخبر ہیں کہ اسلام کے فروع دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، اس کے بعد ایک اہم شرع ہے، ایک اہم قانون اسلام ہے جس کا نام ہے امر بالمعروف، یعنی لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا. اگر سماج میں نیکیاں رائج نہیں ہیں تو انہیں رائج کیا جائے. اگر معاشرہ واجبات الہیہ کی پابندی نہیں کرتا تو اسے واجبات کا پابند بنایا جائے. یہ ذمہ داری ہر مرد مسلمان پر اسی طرح عائد ہوتی ہے جس طرح مسلمان پر نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ خمس و جہاد واجب ہیں. انہیں واجبات کی فہرست میں ایک واجب امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینا. اور کہ ان فروع دین کو عبادات میں شمار کیا جاتا ہے، اور عبادات کے بارے میں اہل دین یہ بات میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ عبادت اسی عمل کو کہا جاتا ہے جو پروردگار کے لیے انجام دیا جائے، جس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس میں قربت الہی کی نیت ہو. عمل اس لیے کیا جائے کہ بندہ اس عمل کے ذریعے پروردگار سے قریب تر ہو جائے، ورنہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور نیت عمل میں شامل ہو گئی تو عمل عبادت کے ہو جانے سے قابل نہیں. اس بنیاد پر یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ اگر امر بالمعروف کا شمار عبادتوں میں ہے تو انسان کو نیکیوں کا حکم دینا ہے، مگر اپنی قابلیت کے اظہار کے لیے نہیں. انسان کو نیکیوں کی طرف متوجہ کرنا ہے، مگر دوسرے کو نالائق ثابت کرنے کے لیے نہیں. انسان کو نیکیوں کا حکم دینا ہے، مگر راہ حق سے بچے ہوئے انسان کو ذلیل کرنے کے واسطے نہیں. بلکہ جس طرح انسان اپنے اور خدا کے درمیان ایک مخصوص رابطے کو اس کے احکام کے لیے نماز پڑھتا ہے، ویسے ہی مرضی پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے گا. میں اس لفظ عبادت کا اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یا تو امر بالمعروف کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. ایک پرانی آیت جو قرآن کے حج کے معاشرے پر نازل ہوئی ہے، اپنے اپنے اعمال اپنی اپنے قبر. زیادہ ہر آدمی طے کر لیا دنیا میں کوئی کچھ کر رہا ہو، کسی راستے جا رہا ہو، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہمیں اس کی قبر میں نہیں جانا ہے تو وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے. دین الہی میں كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، لكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. تم نے ہر ایک بنایا گیا ہے اور ہر ایک کی رعیت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے.
اسلام نہ غربی کا دین ہے، نہ نجات رسی کا دین ہے، نہ بن کر انگور ڈالے کا دین ہے، اسلام کا دین ہے یہ ہر انسان کو ہدایت کی دعوت ہوتا ہے کہ اپنے معاشروں کا مزاج رکھو، اپنے بھائیوں کے آناج نہیں رکھو، اپنے رائے کا حق دیا ہے رائے کا جو تمہاری ویسے ہی ذمہ داری ہے، جیسے تم پر نماز اور روزے کی ذمہ داری ہے۔ وہ دور چلا گیا جب لوگ تعلیم کے اوپر خاص مقامات پر جا کے اپنے خدا کے درمیان راستہ خاص کر لیا کرتے تھے اور دنیا کو معاشرے کے حالات سے بے خبر ہو جایا کرتے تھے۔ اسلام نہ پہاڑوں کا حق ہے نہ پہاڑوں اسلام سماج اور معاشرے کا مذہب ہے۔ اگر آپ کے معاشرے میں رہنا ہے تو ہر آدمی پر دوسرے آدمی کی ذمہ داری ہے، باپ بیٹے کا ذمہ دار ہے، بیٹا باپ کا ذمہ دار ہے، بھائی بھائی کا ذمہ دار ہے، زوجہ شوہر کا ذمہ دار ہے، شوہر زوجہ کا ذمہ دار ہے، ہمسائے ہمسائے کا ذمہ دار ہے اور ہر دوسرے کا ذمہ دار ہے۔ جو جہاں تک دائرے ہدایت کو پھیلا رکھا ہے اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ کسی آدمی کو معاشرے سے آنکھ بند کر لینے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، لیکن نہ علماء کی ذمہ داری ہے، نہ مقدسین کا یہی دیا ہے، نہ انبیاء کو دلیل کا کام ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر مسلمان واجبات کا عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ اسے اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا روحانیت والے معاشرے کو جانے کو اپنا سماج کرتے ہیں اور خدا کے معاشرے کو راستے پر جانے کو کرتے ہیں۔ محمد اسلام میں اس خیال کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے اپنے اعمال اپنے اپنے قبر دوسرا اپنے اعمال کا حساب اپنے قبر میں دینا ہے، مگر اپنے اعمال کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ چند عقائد کا حساب نہیں دینا ہے، خدا کی بارگاہ میں اعمال کا حساب نہیں دینا ہے، یا انسان کے باقی اعمال کا حساب دینا ہے، یا دوسرے کے حالات کا بھی حساب دینا ہے۔ میں دو جملے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو آپ جانتے ہیں، لیکن ان کی طرح جنون ہے پروردگار عالم جب امتوں پیغمبر کو تمام امتوں کے مقابلے میں افضل اور بہتر کیا تو بہتری کی بنیاد پر تم خیر امہ تمہیں بہتری بنایا جائے۔ ساری امتوں کے بہتر تمہارے مقابلے میں نہ یہودیوں کی کوئی اوقات ہے، نہ عیسائیوں کی کوئی اوقات ہے، نہ دنیا کے کسی اور قوم کی کوئی اوقات ہے، تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے۔ مگر بہترین امت کے معنی کیا ہے کہ تم نمازیں پڑھتے ہو، بہترین امت کے معنی ہے تو تمہارے غیر سے قرآن کا لیتے ہو، بہترین امت کے معنی ہے کہ حضور کے تعلق کا حجت آج کل نمازیں پڑھا کرتے ہیں، اور تم خیر امت ان کو حرمت نہیں آ تم بہترین امت ہو، اس لیے تمہیں لوگوں کے راستے میں بہترین امت ہونے کی پہچان بھی ہے کہ اسے نکالا گیا ہے، منظر عام بنایا گیا ہے، تو جب تک تم لوگوں کے رابطہ رکھتے بہترین امت اور جن کی سماج کے رابطہ بہترین امت کی پہچان بھی ہے کہ اسے منظر عام لوگوں کو لایا گیا اور جب میں سمجھو کہ منظر عام بنایا اس کے معنی کیا ہے تو تمہیں کر جائے ساری دنیا کے لوگ سوچنے کے جا رہا نہیں بولتا ہے لوگ ہم کے منظر یہاں پنجابوں کو مانی ہے لیکن جب تک تم لوگ یہ کمال ہوگا وہ شریر کہے جائیں گے جب یہ کام محمد کی پہچان ہے تو اسے منظر عام کو لایا گیا لوگ کیا ہے اور کیا کام ہے دوستوں کا حکم دینا برائیوں سے ہوگا جب لوگوں کو ہوتے رہی ہے یعنی سننے آنا جس سے مظاہرات میں آیا جاتا ہے بہترین امت کے ہونے کی پہچان نہیں ہے جب اس کو پہلے تو ہو جاتا ہے اگر آپ کو بتائیے لیتا ہے اگر جہاں سے کام ہو جائے گا تمہارا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، تمہارا کام ہے لوگوں کو دین و ہدایت کرنا، جس دن تم نے اپنا کیا
تم سے ہو گئے، چاہے اس کو اثر ہو جائے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، یا تو خیر سے دو رکھیں پہلا درجہ ہے متوجہ ہے، دوسرا درجہ ہے متوجہ ہے، پہلی منزل ہے عادت ہو گا، دوسری منزل ہے عامل رہے نہیں بنے گا۔ اگر تمہاری بات اثر ہو گیا تو تم بھی خیر ہوگا اور وہ بھی خیر ہوگا، اگر تمہاری بات کو قبول نہ کیا تو وہ صحیح کہا جائے مگر تمہارے گھر کو میں کہتا ہوں آپ کا جانے سے محمد کو تو محمد کے صحیح ہونے کی پہچان ہے تو خیر کی دعوت ہے، چاہے تعلیم کا اثر ہو چاہے نہ ہو، اثر ہو جائے تو لیکن نہ ہو ہم آزاد خیر ہو جائیں گے۔ یہی کہ یہ جانتے ہیں کہ وہ انسان جو تنوار سے آیا ہے، جو انسان تنقید سے آیا ہے، جنت میں بکا کے آیا ہے، وہ کرنے کے بعد سے آیا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا جو صورت حال کے گاؤں کا خبر ہو وہ بھی جانتا ہے کہ جائے وہ جانتے ہیں کہ تنقید بہن کو بجھا کے لایا ہے، وہ میرے سر پر وہ گاڑی کرنے کے لیے آیا ہے، وہ مسجد میں جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، مگر اس کے بعد علی آزاد کروائی اور یہ ملکی کو آزاد کروائی اور یہ نماز آ گیا ہے یا علی سے نماز دے گا مارے ہمارے لیے کیا دینا ہے اور کے بعد میرے عقیدے کی باتیں کیا تھا جب وہ انجام آیا تو ان سے نماز آ گیا ہو جائے مولا کائنات یہ جانتے تھے کہ ابن ملجم کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا اور نہ پڑھے گا، اور امام حسین جانتے تھے کہ لشکر یزید نماز پڑھنے والا نہیں ہے، اور دونوں ساتھ دیتے تو یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ پڑھے بھی تو نہیں کی نماز کو نماز پڑھا جا سکتا ہے، نہ ان کی نماز ہو جانے کے قابل ہے۔ اگر وہ اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اگر وہ نماز ہوگی لیکن مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ خیر امت ہوگا۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ دنیا کا جو باتیں ہو جائے کہ وہ ہے وہ جو لوگوں کے لیے منظر آپ میں لائے گئے جن کا کام ہے یتیوں کی دعوت دینا وہ ہم ہے، میں وہ کبھی پہچان دے گا یعنی مسئلے کو وہ یاری نے بات کیا وہ یعنی جب یہ ثابت ہو جائے ہم کریں گے، جب یہ ثابت ہو جائے ہم کریں گے تو وہ اسلام جو امت و پیغمبر کو بہترین امت قرار دے کے اس بہترین امت کی پہچان جو قرار دیتا ہے کہ تم نیکیوں کی دعوت دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو، وہ اسلام کیسے اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ آدمی معاشرے سے اجنبی ہو جائے، اپنے سماج سے راضی ہو جائے اور اس کے بعد سمجھے بہترین انسان۔ یہ بہترین انسان کی پہچان ہی ہے جو اپنے سماج اور معاشرے کے حالات سے نگاہ رکھے اور انہیں نیکیوں کو دعوت دیتا رہے۔ یہ بہترین امت کی بہترین علامت ہے اور یہی سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ اور سب لوگ اس بات کو خوش ہو جاتے ہیں امت اسلامیہ بہترین امت ہے اور ہم اتفاق ہوتی امت اسلامیہ میں ہے زیادہ ساری خیالات سے بہتر ہے۔ اکثر آپ نے تقریروں میں مضامین ہے یہ باتیں دیکھی ہوں گی اور سنی ہوں گی کہ لوگ قوم کو خوش کرنے کے لیے ہم الحمدللہ بہترین امت ہے، ساری دنیا کی امتوں سے بہتر ہے، اللہ نے ہم کو مستقل سائیکل دے دیا ہے، خیر امت وہ ہم ہی ہے جو خیر امت ہے۔ حالانکہ پروردگار عالم نے جس کو خیر امت قرار دیا ہے اس کی علامت قرار دی ہے جو خرجت للناس، اسے لوگوں کے لیے منظریات اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو آپ خیر امت کے سامنے نہیں ہے، وہ خیر امت اس کی پہچان ہے، نیکیوں کو حکم دینا اور برائیوں سے
تو جسے جنت میں شامل ہونا ہے اسے دونوں کام کرنا ہوں گے. میں اس لیے بول رہا تھا اس مکے کی باریکی کو آپ پہچانے, اسے دونوں کام کرنا ہوں گے. نیکیوں کو حکم دینا ہوگا, برائیوں سے روکنا ہوگا. اس کے مقابلے میں دو بات آتی ہیں. اگر کوئی نیکیوں کو حکم نہ دے اور برائیوں سے نہ ہوگے تو ہو جانے کے قابل نہیں ہے. تو جب نیکیوں کو حکم نہ دے گے اور برائیوں سے نہ ہوگے خیر ہو گیا تو جب برائیوں کا حکم دے اور تو اس کے بارے میں کہا کہا جائے گا کہ انسانیت کو برائیوں کی دعوت دیتا ہو اور نیکیوں کو روکتا ہو. جو بہترین جس کو خیر کہا گیا جو خیر کو روکتا ہو, جس کے لیے دنیا کے پیغمبر نے اپنے مقدس ترین صحابی سے کہا کہ آج بندوں کو رکشا کرنے کے لیے بلاؤ, مطلب رکشا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے پیچھے بلاؤ, وہ پیچھے آگے بڑھاؤ. مطلب آگے بڑھنے کا ہوگا ندی کے بعد مگر کہاں میں چلا مجمع کرنے کے لیے میٹنگ کرنے کے بعد عمل چلے جاؤ, بہترین عمل چلے جاؤ تو میرا یہ اپنا سفر خلاصہ تھا اس پرندے کے بارے میں جو میں ظاہر کرنا چاہتا تھا. امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دینا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے, اور اس کے جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں پہلی خصوصیت ہے امر بالمعروف ہمارے واجبات میں, مگر یہ واجب کتنا شریف ہے, کتنا عظیم ہے, کتنا اہم ہے, اور خوف کہ ہم نے اس کی عظمت کو نہیں پہچانا. ہم نے کسی نہ کسی مقدار میں نماز کی اہمیت کو پہچانا ہے, روزے کی عظمت کو پہچانا ہے, حج بیت اللہ کی برکتوں کو پہچانا ہے, مگر امر بالمعروف کی عظمت کو نہیں پہچانا. اسے میں چاہتا ہوں میرے تمام سننے والے بس یہ جوان بزرگ اور میری بہنیں وہ سب اس موقع میں متوجہ ہوں کہ امر بالمعروف ایک اعتبار سے ان تمام فرائض کے مقابلے میں وہ انتظار کرتا ہے وہ کسی اور طریقے کو حاصل نہیں ہے. توجہ فرمائیں گے. یہ بات گزارش کرنے سے پہلے ایک آیت کریمہ فقط دینا چاہتا ہوں تاکہ رب کے خلاف آتے ہوئے میرے پروردگار عالم جو اپنے صفات اور کمالات کا ذکر کیا تو قال ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یاد رکھو اللہ کے بندو, اللہ ہمیں تین چیزوں کو حکم دیتا ہے اور تین سے روکتا ہے. اللہ ہمیں تین چیزوں کو حکم دیتا ہے اور تین باتوں سے تمہیں روکتا ہے. یا امر بالعدل تمہیں انصاف کو حکم دیتا ہے, تمہیں انصاف کو جتنا کا ہے اسے دے دو, یہ ہے انصاف. تم نے مزدور سے کام دیا 10 درہم طے کیا 10 درہم دے, اس کا نام ہے عدل. مگر پروردگار عالم تم سے فقط عدل و انصاف کا مطالبہ نہیں کرتا کہ مزدور نے جتنی محنت کی تم نے 10 درہم طے کیا اور تم نے 10 دے دیا. یہ خدا کو والاحسان عدل بھی کرو اور احسان بھی کرو, یعنی سرکار انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے خود نہ ہو جاؤ. ہم اس سے زیادہ کرتے ہیں کہ اگر انصاف کیا تو کیا, اس سے زیادہ کرتے ہوئے احسان بھی کرو. یعنی اگر اس کے ہاتھ کا درہم کا تم نے دے دیا تو تم نے تقاضا عدل کو پورا کر دیا, وہ اگر زیادہ کر دیا تو تم نے 200 پیدا ہو تو عدل بھی آ گیا اور احسان بھی آ گیا. تو پروردگار تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور خدا تمہیں حکم دیتا ہے احسان کا. یہ تو عام لوگوں کے ساتھ ہو گیا. اچھا بتاؤ عام لوگوں کے ساتھ وہ انتہا قربا اور ایک اسی کو بتا دیجیے کہ قیامت داروں کو آخری دے دو. یعنی ایک حق سے عام ہے کہ حیثیت کے ساتھ اب برتاؤ کرو اور ایک حق سے خاص ہے قیامت داروں سے متعلق کہ قیامت داروں کو انتہا دے دو. عدل کرو, احسان کرو اور ذوی القربیٰ قیامت داروں کو دے دو. ان تین باتوں کا خدا حکم دیتا ہے سب فرمان کو.
اس کے بعد 3 باتوں کو روکتا ہے اور اللہ ان کو روکتا ہے ان ذلیل حرکتوں سے جو انسان کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں. والمنکر اور خدا روکتا ہے برائیوں سے، ہر وہ بات جو ناپسندیدہ ہو اس کو روکتا ہے. والبغی اور خدا روکتا ہے ان کو ظلم سے. خدا نہ ظلم پسند کرتا ہے، نہ منکرات پسند کرتا ہے اور نہ فحشاء پسند کرتا ہے. 3 باتوں سے خدا تم کو روکتا ہے اور 3 باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے. تو پروردگار عالم تمہیں حکم دیتا ہے عدل و احسان اور انصاف کے قربان، اور خدا تم کو روکتا ہے فحشاء منکر اور ظلم سے. اس آیت کریمہ کو یہ ہے کہ تم لعلکم تذکرون، پروردگار تم کو یہ نصیحت کرتا ہے شاید تمہاری سمجھ میں آ جائے اور تم راستے پر آ جائے. اتنی سی بات ذہن عالم میں رکھے گا. اب جو بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے معلوم کو پہلا اختیار وہ کسی عبادت کو عالم نہیں. عبادات میں سب سے بلند درجہ ہے معاشرہ. میں پہلے ارد ہوں سب سے بلند درجہ ہے یوم القیامت اور صلاح. سب سے پہلا سوال انسان کے ہمارے نماز کے بارے میں کیا جائے گا. اب صلاح محمود الدین نماز دین کا ستون ہے، ستون کیا جائے تو عمارت کیا جاتی ہے. اتنا عام فریضہ ہے. روزہ تو قریب کام ہے، حج اللہ تو قریب کام ہے، جہاد کو جان کی قربانی ہے. مطلب یہ سارے اعمال انتہائی بلند، انتہائی عظیم، انتہائی مقدس ہونے کے بعد ان کی بلندیاں بندوں سے آگے نہیں. میں چاہتا ہوں مسئلہ واضح ہو گئے بچوں پر. ان کی ساری بلندیاں دل آخر گھوم پھر کے بندوں رہے. نماز پڑھنے والا چاہے خاتون کو غریب ہو مگر بندہ ہی پڑے گا. اپنی بات ہو رہا ہے چاہے تو خاتون النبیین ہو مگر پڑھنے والا کون ہوگا؟ بندہ ہی پڑے گا. روزہ کو رکھے گا بندہ ہی پڑے گا. حج کو رکھے گا بندہ ہی کرے گا. زکات کو حکم کو دے گا بندہ دے گا. جہاد کو دے گا بندہ کرے گا. یعنی جتنے بندے دعا کے آئے کوئی بندہ کی جہاد سے آگے بڑھ سکا. لیکن ہمیں پھر معلوم یہ اتنا عظیم کام ہے جو خدا میرے بھارت بنانے سے پہلے اسے اپنی سنت سے لایا ہے. خدا سے جو حکم دیتا ہے اب اچانک حکم دے رہا ہے کہ خدا سے پہلے اسے اپنا کام بنایا اس کے بعد کیا تاکہ بندوں کو کام کی آگے ہو جائے. میں بات کرنے جا رہا ہوں تو آپ بندہ ہوگا ہم کو معروف کا ایک امتیاز ایسا ہے کہ نماز سے بھی حاصل نہیں. اگر یہ خدا کرے نماز مجھے پتا ہے یہ بتا کرو نہیں وہ ان باتوں سے بارہ کرے اس کے اپنی قریب بنتے ہی عمل کریں گے مگر وہ نماز روزے کا پابند نہیں ہے. وہ نماز روزے کو پالن کرتے ہیں مگر ہم لوگ نہیں اتنا مقدس طریقہ ہے کہ پروردگار سے پہلے سے اپنی سنت اپنا طریقہ بنایا اس کے بعد وہ ہو گیا. آگے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل جس کو پروردگار سے پہلے اپنا طریقہ بناتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے یہ عمل کی عظمت کی بہتری عظمت ہے. مگر یہ ہو تو میں جا رہا ہوں یہ کسی عمل کے قریب ہونے کی بہترین پیدا ہے کہ خدا بندوں سے پہلے سے پہلے خود بن جاتے. اسی لیے ہم نے بھی معلوم کیا پہچانا. اسی لیے ہم نے جانی منکر کی کرنسی کو پہچانا اور اسی لیے ہم نے محمد پہچانا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں جب پیغمبر نے خیبر بات کیا تو کہ یہ خدا کے قوم سے بات کرنے والا اور خدا کے قوم سے بات کرنے والے ہم اپنے بات سے معلوم کی ہے. اور سن لیجیے تاکہ کوئی بات مکمل ہو جائے. تو سارے اگر اسلام نے یہ پہچانا کہ ہم لوگ نہیں کیا رفت یہ ہے کہ خدا نے اس کو پہلے اپنی سنت بنایا
اس کے بعد بندوں کا فریضہ کرا دیا. تو اگر یہ بہترین علامت ہو کسی کام کے عظیم ہونے کی تو پہچان لو کہ محمد آل محمد کتنی عظیم ہے. تو پروردگار عالم ہے تمہیں واپس کرنے کا حکم دیا اور خود اسے کریے اور آگے محبت کی بات نہیں ہے جو بات آگے بولوں گا کہ آگے محمد تلوار کرنے کا آیا پہلے خدا کے دربار کا ہو گیا تبھی یعنی محمد آل محمد میں تلوار تمہارا ایک حکومت ہے محبت جو خدا پہلے محبت بنتے بات ایک حکومت تلوار تھی جو خدا پہلے محمد آدمی کرے بنتے بات کرے اور ایک اگر یہ کوئی غلط کام ہوتا کوئی بد تہذیبی کا عمل ہوتا اگر بد اخلاقی ہوتی اگر یہ کوئی گالی ہوتی تو پروردگار کیا گالیوں کو اپنی طرف منسوخ کرے گا. تم سے تو بات سے کچھ آئے گا تم سے تو بات سے کہا جائے گا پہلے خدا کے کام وہ انجام دیتا ہے. اس کے معنی ہے کہ اگر دوستوں کے حق میں محبت بہترین مقدس عمل ہے تو دشمنوں کے حق میں لعنت بھی مقدس ہی عمل ہے. نہ کوئی بد تہذیبی ہے نہ بد اخلاقی ہے نہ کوئی گالی گلوچ ہے. اسی لیے خدا کے پہلے آدمیوں کو اپنی طرف سے مدعو کرا دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے جانے جب ان کو لے کے جاؤ گے تو دنیا یہ پہچان دے گی کہ لعنت کرنے آپ نے کیا کیا ہے. اپنی مرضی کا ایک کیا جائے گا. امر بالمعروف سے خرید خریدا اور بہترین باتوں کو ہمارے ہاتھ سے واجب بنایا گیا اور پروردگار سے اپنی سنت اور اپنا طریقہ کار کرا دیا. اللہ بھی حکم دیتا ہے ہر ایک ان کو نہیں کہتا ہے پروردگار حکم دیتا ہے اور شاید اس کا فائدہ یہ بھی ہے تو پروردگار نے کہا ہم اپنے انصاف کا حکم دیتے ہیں ہم احسان کا حکم دیتے ہیں ہم قراردادوں کے حق ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں. تم سے بھی کہتے ہو کہ امر بالمعروف کرو نیکیوں کا حکم دو. ہم نے اپنے عمل کرنے کو پہلے کیوں کہا دیا تاکہ تمہیں یہ شکایت ہو کہ خدا کیا فائدہ ہماری سنے کا کون. مجھے بات بھی سوچ ہے مسئلہ بیدار ہے بات تو سمجھ رہے ہیں بڑھتے تھے سبھی باہر خدا کے پاس جائیں گے خدایا تو نے ہاتھ بات نیکیوں کا حکم دے مگر ہماری سنے گا کیونکہ آپ کو معلوم کا سنے گا یہ آج ہم سے دیکھ گا پروردگار نے کہا اور ہم نے یہ آپ کا حکم دیا تھا تو کیا ہم حاصل ہو رہے تھے. ہم نے جو احسان کا حکم دیا تو کیا کبھی احسان کرنے لگے جو ہمارے حکم تھے جو ظالم ہماری نہیں سوچتے وہ تمہاری کیا سنیں گے جو ہماری بات نہیں مانتے وہ تمہاری کیا مانیں گے. لیکن بالآخر ہم نے حکم دیا گیا ہم چاہتے بات نہ ماننے کو تم بہانہ نہ بنانے کو. اس لیے ہم نے پہلے اپنا ذکر کر دیا. ہم نے بھی حکم دیا کہ ہمارے بندے ہو کہ ہماری روٹی کھا کے ہماری نہیں مانتے تو تمہاری تو کوئی روٹی بھی نہیں کھاتا ہے تمہارا کوئی محتاج نہیں ہے. اگر تمہاری بات نہ مانے تو نہ مانے مگر تمہارا فرض ہے کہ اپنے استعمال کی بلندی کا اعلان کرتے رہو. تو پہلی عظمت امر بالمعروف یہ ہے کہ اس عمل کو پروردگار نے اپنا پہلے بنایا ہے اور بندوں کے واجبات میں بات شامل کیا ہے. یہ پہلی بات. دوسرا امر بالمعروف کا تو فائدہ ہے اور بڑا عظیم فائدہ ہے. مثلا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں
سکھانا چاہتے ہیں، بس پڑھے میں ماں نے وضو کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کبھی اور یہ بتا دیا کہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہم نے نماز شروع کر دی، زندگی گزر گئی، ویسے پڑھنا صحیح ہے کہ غلط ہے، ارکان ٹیڑھے ہو گئے کہ سیدھے ہو گئے، مجھے جو سکھا دیا وہ کر رہے ہیں، بس آج اتنا معلوم ہو جائے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ہم نمازی ہو گئے. یعنی اگر آپ کو نیت سے سلام تک کا طریقہ معلوم ہے، نیت کیسے، تصویر کیسے، الحم کیسے، انا کہنا یا اللہ کیسے، رکوع میں کیا کیا جائے، کیا کہا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے اور کیا کہا جائے، تو سبق میں کیا کہا جائے، سلام میں کیا کہا جائے، اتنا اگر معلوم ہو گیا تو تمہارے نمازی ہونے کے لیے کافی ہے یا نہیں. یہ معلوم ہو جائے روزہ کسی چیزوں کو آپ چھوڑنا ہے، تو آج تک چیزیں یاد کر لی، تمہارے روزہ دار ہونے کے لیے کافی ہے. اتنے مختصر معلومات سے انسان نمازی ہو جاتا ہے. اتنے مختصر معلومات سے انسان روزے دار ہو جاتا ہے. اتنے مختصر معلومات سے کہ کسی کافی میں چلا جائے، کسی عادتین کے ساتھ انسان حاضر ہو گیا. کہ ہر عمل کا حاصل ہے کہ ہر عمل مختصر معلومات کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے. نماز معلومات نمازی بنا دیں گے، روزہ دار معلومات روزے دار بنا دیں گے، حج کے احکام معلوم ہو جائے حج ہو جائے گے، مگر امر بالمعروف وہ اس کا آئے اس کا چھوٹا نہیں ہے، میرے لیے حکم دے رہا ہے، میرے لیے حکم دے رہا ہے، تو کسی بڑے ساتھ میں معلوم ہو جائے تو کیا ادا کر دے گا معلوم ہوگا. بتائیں یہ آدمی کو وقت کیسے معلوم ہو جائے. اسلام 1000 بیٹیاں ہیں اور آپ 1000 بیٹیوں کو معلوم ہو گئی تو کیا ایسا ہو گیا اور یہ معلوم ہوا نہیں. کتنے معلوم پڑے ہوئے ہیں نہ آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو کہتے ہیں آپ کو ایسا نہیں ہوا ہے. جب تک آپ کو سارے گاڑی معلوم ہو جائے اور آپ ان کا حکم نہیں. اس سے معلوم ہے کہ نماز کے قریب عمل ہو کے محدود معلومات کی دعوت ہے. باقی دیکھیے روزہ محدود معلومات کی دعوت ہے، حج محدود معلومات کی دعوت ہے، مگر اللہ نے ہمیں بالمعروف کو واجب کر کے انسان کے معلومات کے بعد اتنا وسیع کر دیا کہ اشتہار کرنا چاہتے ہو تو ساتھ لے کے تاکہ حکم دے سکو اور ساتھ قابل ہو جاؤ. اس طرح آپ پڑھو محمد والے منزل میں کہ مجھے اچانک تاریخ کا ایک واقعہ یاد آ گیا جو ہے تو بتا سکتی ہے لیکن ہے واقعہ. تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کوئی ضرور نہیں کہ آدمی کا نام بتایا جائے، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کے بارے میں ان کے دور میں مشہور تھا کہ اس سے زیادہ حاضر جواب کے لیے حاضر جواب کے بچے جانتے ہوں گے، یعنی باتیں ہوتی ہیں تو حاضر جواب آ جاتا ہے. کوئی سوال نہیں فوراً جیسے جواب ریڈی میڈ پہلے سے تیار ہوتے ہیں. بعد لوگ ایسے صحیح ہوشیار بالکل کمپیوٹر قسم کے جیسے کوئی سوال کیا اور جواب ایسے لوگ کم پیدا ہوتے ہیں مگر باہر ہوتے ہیں. اس لیے سوالات مختلف ہوتے ہیں. آپ جیسا کرتے ہیں لوگ انٹرویو کے لیے آتے ہیں کیا حالت خراب ہوتی ہے. سب جانتے ہیں کیا سوالات وغیرہ سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ ان کے ملک یا قومی عام مسائل ہیں انہیں کے بارے جواب تیار کیوں ہے. میرا دل جان رہا ہے کوئی اچانک نیا سوال آ کر تو کیا ہوگا، کوئی ایسی سیاست کے خلاف سوال آ کر تو کیا ہوگا. آج جواب والے ہوتے ہیں کہ جن کا ذہن اتنا تیار رہتا ہے کہ کوئی سوال ہو جائے جواب اور تیار. تو اپنے دور کے حاضر جواب وہ میں مشہور تھے. وہ خود اپنی داستان رقم بیان کرتے ہیں کہ میری زندگی میں فقط ایک تجربہ ہوا جب یہ شخص نے مجھ سے سوال کیا اور میں اس کا جواب نہیں ورنہ خدا نے اس کو کہا جواب ہے کوئی سوال زمین کا آسمان کا کچھ پوچھو گے سب کچھ تمہارا کر دوں گا. لیکن ایسا سوال کر دیا کہ جس کا جواب میں نے دے سکا اور وہ سوال کی شاید کا براہ راست کیا ہوگا تو جواب دے دیتے. سوال کرنے والا ہوشیار تھا، وہ سوال کو گھما کے لے آیا. یہ بیچارے کسی بات کو نہ سمجھو لیے کہ گھر جا رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوالات لوگ ایک چیزا بنا کے گھما کے لے آتے ہیں. اگر آپ پہلے سمجھ جائے کہاں جا رہے ہیں تو وہیں کو روک دے گا، لیکن بیچارے کا توجہ نہیں کرے تو وہ سوال کیا. چلے آپ حضرات آپ مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو بڑا
کہتا ہے کہاں سے صحیح کہتے ہیں اللہ کا کام کیا کرتے ہیں شیطان کا کام یہ گمراہ کرنا وہ آگے کہیں کیا ہے تیرے عزت و جلال کے ختم میں جا کے ختم ایسا ہوگا تب پہچانے کے معنی کیا ہے آپ کو کہتے شیطان پہچانا گمراہ کرتا ہے تو آپ کو پہچانے کے معنی کیا ہے یعنی کیا شیطان کھڑا ہو گیا تو بیچارہ جس میں آیا پوچھا یہ روز ادھر کھلا ہوا کبھی نہیں بنے یہ شیطان کا کام ہے بیچارہ وہاں کھڑا ہوا پبلک کو جاگلوں کو ادھر کو ادھر پہچانے کے معنی ہے کہ نیکیوں کو روکتا ہے اور برائیوں کی دعوت دیتا ہے وہ یہ کام مسلمان کرتا ہے تو شیطان کا کام کیا ہے نیکیوں کو روکتا ہے اور برائیوں کا حکم دیتا ہے برائیوں کو دعوت دیتا ہے نیکی روکتا ہے یہی معنی گمراہ کرنے کے ہیں انہوں نے بڑی سمجھا کر جی ہاں ایسی معنی ہے کا اس کو معنی یہ ہے کہ وہ شیطان تمام نیکیوں کو جانتا بھی ہوگا توجہ کر دو لیکن بیچارہ انسان کا کام ہوتا ہے مصیبت ہوتا ہے اسے سوال کیا کہ اگر شیطان نیکیوں کو روکتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ شیطان تمام نیکیوں کو جانتا ہوگا ورنہ کرنے کا تو روکے گا کیسے گھبرا کہیں گا آپ لے کر جانتا ہے تو شیطان تمام برائیاں روک دیتا ہے تو تمام برائیاں جانتا ہوگا اب کیا ہے کہاں سے جانتا ہے کہ آپ ابلیس کو اتنا حاصل مانتے ہیں تو اسی بیٹی کے بارے میں نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا نہیں تو وہ گھر میں جاتا وہ کسی بیٹی کے بارے میں یہ نہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا وہ کسی برائی کے بارے میں یہ نہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا ہر بیٹی کو جانتا ہے روکتا ہے ہر برائی کو جانتا ہے اور تو اگر ماننا اسی کو مانتے ہیں کم سے کم آپ کے پورے دین کو جانتا ہے سے بات کرتا ہے جو دین کی ہر اچھائی کو جانتا ہے ہر برائی کو جانتا ہے ان کے نیکیوں کا حکم دینا مسلمان کا کام ہے برائیوں کو روکنا مومن کا کام ہے اور برائی کو حکم دینا شیطان کا کام ہے نیکیوں کو روکنا یہ ابلیس کا کام ہے وہ اپنے کام پر لگا ہوا ہے یہ اپنے کام پر لگے وہ کہتے ہو زندگی میں یہ ایک سوال میرے سامنے ایسا آیا کہ میں اس کا واقعہ ایسا ہے اس کا علم باہر بہت سے زیادہ بہت سے لوگوں سے زیادہ مفاقت ہوگا ہمارا ساری نیکیوں کو ساری برائیوں کو نہیں جانتے ہیں تو اس کے معنی ابلیس سے چلا ہم سے زیادہ ابلیس کے معلومات ہم سے زیادہ ہے وہ بات کرنا نہیں ہوئی اس کے معنی ہے کہ ابلیس کے معلومات کا مدار آپ سے زیادہ ہے ہم سے زیادہ ہے بڑے بڑے سے زیادہ ہے خیر اتنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر اس کے معلومات زیادہ ہمارے معلومات ہے یہ وہ ایسا نہیں ہے لیکن یہ آپ سمجھے کیا اس کے معلومات اتنے زیادہ ہیں اور اس کا کام کو یاد کرائے تو خدا کس کو رہنما بنائے گا اس کے بعد نہیں معلومات دیتا ہے تاکہ مقابلہ بچا سکے اور ایسے رہنما ہو جائیں گے جن کے معلومات کرنے انہیں یہی کی بات کا روکنا ہوگا کہاں ہدایت کرنا ہوگا محمد اس مقام پر کہتے آپ کو یاد رہ جائے نہیں یاد رہے تو آپ کو ایسا نہیں پڑے گا لیکن جو اہل زبان ہیں وہ اس لفظ کی رقابت کو پہچانیں گے ان کا تحقیق ان کا خطاب کا اللہ یہ وہ زبان جنہوں نے اپنی قابلیت کا پہلی مرتبہ صحیح تجربہ کیا ہے ان کا نام کا آزاد یعنی چارہ دینے والا ایسے حاضر جواب تھے کہ جو سامنے آ گیا کوئی نہ کوئی چارہ ڈال دیا تو یہی ایک سوال ہے جو کہ آگے سے چارہ ہو گئے
پہلی صفت یہ ہے کہ وہ انسان کو خیر امت میں شامل کرتا ہے. امر بالمعروف کا دوسرا سماج یہ ہے کہ اسے پروردگار عالم نے اپنا طریقہ کار پہلے قرار دیا ہے, بندوں پر بات واجب کیا ہے, انبیاء کی سیرت بنایا ہے, حکماں کا طریقہ کار بنایا ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں تو نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ بیٹا لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیا کرو اور برائیوں کو روکا کرو. یہ بہترین طریقہ حیات ہے, یہ بہترین طریقہ زندگی ہے. سنت الہیہ بھی ہے, سیرت انبیاء بھی ہے اور طریقہ حکمات. اور اس کے بعد خاتمہ کلام میں اب مزید کوئی موضوع چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. خاتمہ کلام میں اور مقصد قیام امام حسین. جب امام حسین مدینے سے چلنے لگے تو امام حسین نے ایک وصیت نامہ رکھا اور وصیت نامے کو جناب محمد حنفیہ کے حوالے کیا. اس وقت محمد حنفیہ مدینے میں رہ گئے اور سارا قافلہ امام حسین کے ساتھ چلا گیا. یہ وصیت نامہ امام حسین نے لکھ کے محمد حنفیہ کے حوالے کیا تاکہ میرے شہید ہو جانے کے بعد لوگ میرے مقصد کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں, لوگ تو طے نہ کریں کہ میں نے کیوں قیام کیا تھا, میں کیوں اٹھا, میں کیوں وطن سے باہر نکل گیا, میں نے کیوں کربلا کا رخ کیا. لوگ طے نہ کریں, میں خود اپنے مقصد کو طے کر کے سب جاؤں گا تاکہ جسے میرے بارے میں تیار کرنا ہو وہ میرے بارے میں فیصلہ کرے, میرے خیال کی روشنی میں, اپنے خیالات کی روشنی میں نہیں. لہٰذا اب جو نکلے تو وصیت نامہ لکھا. اس وصیت نامے کا مضمون یہ تھا واللہ انی لم اخرج اشرا ولا بکرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد. خدا گواہ ہے میں جو وطن سے نکلا ہے مدینے سے, تو دنیا کو معلوم ہونا چاہیے میں مدینے سے نکلا ہوں نفس کی دولت کی لالچ سے, نہ اپنے کسی شخصیت کے مظاہرے کے واسطے, نہ خلق خدا کے فساد پھیلانے کے واسطے, اور نہ دنیا میں کسی پر خود کرنے کی. وقت نہیں رہ گیا کئی جملوں کی وضاحت ہو جائے. ان چاروں لفظوں کو ذہن میں رکھیے گا, یعنی امام حسین نے ساری دنیا کو اٹھنے والے, قیام کرنے والے, انقلاب کرنے والے سب سے انقلابات کا ایک ہلکا سا جائزہ پیش کر دیا کہ دنیا کے قیام کے مقاصد یہ ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کرسی نہیں ہے تو کرسی لینے کے لیے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس اقتدار ہے تو اقتدار کی نمائش کے لیے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کا مقصد برداشت کرنا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا مقصد غور کرنا ہوتا ہے. میرا مقصد ان چاروں سے الگ ہے. تو حسین آپ کا مقصد کیا ہے کہ نواز فیض کو لے کر اصلاح کی ہمت چل. میں اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے جگ کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اصلاح امت جگ کے لیے امام حسین نے اس سوال کا جواب دیا لیکن اصلاح کی امت جگ کی, میں اپنے جگ کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. تم نے کیسے جانا کہ مجھ میں ہے کسی نے نہیں گئے بارے بار اسے پیغمبر میری ذمہ داری ہے کہ میں امت کی اصلاح ہوں. اگر کسی اور سے جب تک نہیں ہوتا اور وہ نہ اٹھا ہوتا تو اس کو اصلاح میرے مقابلے میں پیش کیا جاتا. کسی اور سے کیا تعلق ہے دین کا جو میرا تعلق دین کا ہے. میں اس کی گود میں پلا ہوں جس گود میں یہ دین پلا, میں اسی سے میں اسی کے سارے میں پروان کر رہا ہوں جس کے سارے میں یہ دین پروان کر رہا ہے. اور یہ دو میں اس لیے اٹھا ہوں لیکن اصلاح کی امت جد کی کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. تو ہوتا ہے آپ اصلاح کیسے کریں گے؟ کیا تلوار چلائیں گے, کیا حملہ کریں گے, کیا جنگ کریں گے, کیا لوگوں کے گلے کاٹیں گے؟ فرمایا بالمعروف, میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں, وانہا عن المنکر اور لوگوں کو برائیوں سے روکوں. اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اتنا اہم کام ہے کہ امام حسین کے مدینے سے اٹھنے کی بنیاد یہی امر نکلے. واقعہ کربلا کی پھر بنیاد یہی دو کام ہے, نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. ارے سوال پیدا ہوگا, آپ نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے, اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ امر نہیں کرنے کا
آپ کا انداز آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا تو اطیر و بصیر ہے جب تیر اطیر میں اسی سیرت کو اختیار کروں گا جو میرے جب کی سیرت ہے اور میرے باپ کی سیرت ہے۔ قربان جائیے بیٹے اپنے کلام کو باپ سے کیسے ملا دیا؟ میں وہ طریقہ اختیار کروں گا جو میرے جب کا طریقہ ہے اور میرے باپ کا طریقہ ہے، میں اور کسی سیرت کو یہ کہنے والا اور کوئی سیرت میری یاد ہے قابل عمل نہیں ہے، یہ سیرت ہے پیغمبر کی سیرت اور مولا کائنات کی سیرت۔ جیسے انہوں نے امر و نہی کا فریضہ انجام دیا ویسے ہی میں امر و نہی کا فریضہ انجام دوں گا۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی میری بات کو قبول کر لے گا تو ہر حق اس قابل ہے کہ قبول کیا جائے، یعنی میرا کلام حق ہے، میری بات ہر حق ہے، ہر حق اس قابل ہے تو اسے قبول کیا جائے۔ اور اگر لوگوں نے قبول نہ کیا تو میں اپنی راہ پر اپنے طریقے پر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور خدا سے جاتی ہے گزارش کروں کہ ناجل میں نے میرے دین کا حق ادا کر دیا، حق یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی کی راہ میں قربان۔ اگر دنیا نے امر نہیں کیا ہم یہ تو نہیں پہچانا تھا تو کربلا کے واقعے نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ امر نہیں اتنا اہم فریضہ ہے کہ امام حسین نے اپنے قیام کا مقصد انہیں دو کاموں کو قرار دیا ہے اور ان کاموں کو اتنا اہم بتایا ہے کہ اس راہ میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں جان دے سکتا ہوں مگر امت کی اصلاح سے غافل نہیں ہو سکتا، میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں مگر نیکیوں کو رواج دینے سے اور برائیوں کو روکنے سے غفلت نہیں برت سکتا۔ حسین اٹھے، یہ اعلان کر کے اٹھے، بات بڑائی یہ تھی کہ میں اپنی جان دے دوں گا مگر مسئلہ اتنا اہم تھا، مسئلہ اتنا سنجیدہ تھا کہ امام حسین نے اس راہ میں ایک جان نہیں بلکہ 72 جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حسین تیار ہو گئے۔ امت میں نیکیوں کا احساس پیدا ہو جائے، امت برائیوں سے آسان ہو جائے تاکہ برائیوں سے الگ ہو سکے۔ یہ دو کام امام حسین لے کے اٹھے تھے اور یہ کام امام حسین نے شروع کر دیا۔ مدینے سے ہر قدم پر اگر امام حسین کے پورے سفر کی داستان آپ پڑھیں گے تو ہر منزل پر آپ کو اندازہ ہوگا جو سامنے آ گیا اگر نیکیوں سے الگ ہو گیا ہے تو اسے نیکیوں کو حکم دیا، اگر برائیوں میں مبتلا ہو گیا ہے تو اسے برائیوں سے روکا، یہاں تک کہ کربلا میں آ گئے راستے میں جو حسن ملاقات ہوئی تو حسین نے یہی کام کیا، نیکیوں کی دعوت دی جائے اور برائی سے روکا جائے۔ اور میرا خون بہانے کا ارادہ ہے اس سے بڑی برائی کوئی نہیں ہے، اس سے اچھی کوئی اچھائی نہیں۔ ہر قدم پر امام حسین اس فریضے کو انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ ابھی میں نے آغاز کلام میں اشارہ کیا جب آخری وقت آیا ہنگامہ ظہر نماز کے وقت حسین نے پھر کہا کہ اس فریضے کو دوہرا دیا جائے، حبیب جا فوج دشمن سے کہو کہ وقت نماز آ گیا ہے، نبی کا نوازا نماز پڑھنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کو یہ محسوس ہو جائے کہ نیکیوں پر عمل کرنے والے کون ہیں اور برائیوں کے پرستار کون ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں تیروں کی چھاؤں میں نماز ادا کرنے والے کون ہیں اور نمازیوں پر تیروں کی بوچھار کرنے والے۔ بس اربا گیا تھا، اس سے زیادہ اب گزارش نہیں کر سکتا، میں اپنے بیان کو آخری منزل تک لے آیا۔ ایک جملہ ربط مسائل کے لیے، اسلام کے سارے واجبات کا تعلق بالغ افراد سے، جب بچہ 15 سال کا ہو جائے 16 سال میں داخل ہو تو سارے واجبات کی ذمہ داری اس پر آ جاتی ہے، سارے حرام سے پرہیز کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ بچی 9 سال کی ہو جائے 10ویں سال کا داخل ہو جائے تو واجبات اس کے ذمہ آ جاتے ہیں، حرام سے پرہیز واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں اسلام نے بالغوں کو رکھی ہیں، مگر کربلا کو میدان ہدایت سے کربلا میں وہ غیر امت کے افراد جمع ہوئے ہیں جہاں جو نہیں کی منزل میں بالغ اور نابالغ کا تفریقہ کی ہے، جو بالغ ہیں وہ اسی فرق کو انجام دے رہے ہیں، جو نابالغ بچے ہیں وہ بھی امر نہیں کے راضی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو دیکھا اور سنا ہوگا کہ کربلا میں جب نابالغ کمسی بچے میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے بھی رجل کہا ہے، رجب نے ظالموں کو خیر کی طرف توجہ دلائی، تم جس کے مقابلے میں آئے ہو، جس کا خون کہا رہتا ہے تو پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ نبی کا پاتا ہے، یہ علی کا نقطہ ہے، جو فاطمہ کی کوٹ ہے، یہ کائنات کے ساتھ ہے، امر بالمعروف کی ذمہ داری مگر کربلا کے نابالغ
اسی فریضے کو انجام دے رہے ہیں. اور ان ناصر خادموں میں سب سے پہلا نام آتا ہے یتیم حسن خاتون کا. حکم اللہ خدا کو کسی غم میں اڑائے سوائے غم آل محمد کے. بس اربا جگہ آپ کو توجہ ہو گئے. عام طور سے کسی گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی مصیبت آگے ہو جاتی ہے تو بچے آگے سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہم پروسا کرنے کے لیے جاتے ہیں. بڑے غم میں شریک ہوتے ہیں, آپ کو بات ہے مگر بچے تو شریک نہیں ہوتے. مگر ایسا ہے کہ اس غم کو بھی بچوں کو بھی اگر نہیں کیا جا سکتا, میں تو آج آگے بچوں کو بھی کہوں گا تمہارے ہے وہ ہے ایک ہم چیز ایک 13 برس کے بچے کا ماتم ہے جس کی زندگی مسائل ہو رہی. کتنی کمپنی کا عادت ہے آپ برابر سنتے رہتے ہیں. جب کربلا کے مسائل کا ذکر آتا ہے تو 4 برس کی بچی کا ذکر آتا ہے. ایک 4 برس کی بچی ہے اتنی کمپنی میں یہ چیز کا نام رہتا ہے. مگر قاسم کی تعلیم سے بتائے اس کی دوسری ہوتی ہے جب اور پہلا یتیمی جو قاسم نے اپنے دل کو برداشت کیا وہ اتحاد کمپنی کی عادت میں 50 میں امام حسن کی شہادت اور 75 ڈگری میں واقع کربلا اور جب بات کا فائدہ کرتے کیا بچے نے جا کر یقین نہیں دیکھا مگر سچا کرتے سمجھ کھیل لے رہی ہے وہ بچے کو بہت سہارا مل گیا. مگر اس کمپنی کے عادت میں جب 2 برس کا بنا تھا اور امام حسن اللہ کے جا رہے ہیں, امام حسن نے بچے کو روز دکھایا تو اس میں آج محمد کے آگے کے بچوں کا شعور کیا ہوتا ہے. 2 برس کے بچوں کو تو وصیت نہیں کی جاتی, 2 برس کے بچوں کو بارے کا وصیت کی جاتی ہے, 2 برس کے بچوں کو وصیت نہیں کی جاتی. مگر قاسم کا شعور بس بنے سوچنا کامل اور سوچتا تھا کہ امام حسن بنیادیں جاتے رہے تو قاسم کے باتیں اور شمسی شہزادے سے بیٹا جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو اس تعلیم سے دیکھ گا اور جو کہ میں نے لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا. بات گزر گئی وہ گزر رہا جہاں تک کربلا میں آنسو کی رات آئی. امام حسین نے چاہنے والوں کو جمع کیا اور اس کے بعد کل آگے دن کی خبریں بیان کرنا شروع کی. کل وہ دن آنے والا ہے حقیق مارے جان کے جو ہے مسلم وہ ہے چاہنے والے سب قربان ہو جائیں گے. میرا یہ جواب اور محمد آئے حق میں قربان ہو جائیں گے. ایک بچے کا ذکر آیا اور دیکھا کہ میرا ذکر نہیں آیا. دنیا کے گھرانوں کا کوئی بچہ ہوتا تو میرے سے بچنے کی خوشی حاصل ہوگی, مگر بچہ گیا پھر میرے کوشش آتے گئے ضرورت ماں کی نگاہ پڑ گئی. قریب آگے بچے کا آگے پکڑا بیٹا ہاتھ بیٹھے ہو روز رکھے ہو دیکھ رہا کیا مودا نے تذکرہ فرمایا کہ کل کون ہے بھائی آج یہ کرتے سے چلایا اور ہم نے چلایا مگر میرا سے چلایا وہ چلاتے یہی لگاتے گا اور آپ کو کام ہوتا تھا نہیں ہے دیکھیے آپ کا اعلان کیا کہہ رہا ہے. آپ کو بتایا تمہارے پہلے کا بیٹا میں نے اعلان نہ کیا تھا مگر کل کو قربانی کا دن ہوا ہے کہ تمہارا شادی ہے تمہارا کیا
مہینہ میں آ جائیں گے گھر فاطمہ کا ہو گیا حسینہ یہ رات تمام ہوئی یہاں صبح کو آج محمد کی قربانی کا وقت آیا جب ظہر کے بعد بنی ہاشم کے گھرانے کے بچے کو کام ہونے لگے تو بھتیجا چچا کی خدمت میں آیا بس 2-3 منٹ اس سے زیادہ گزارش کروں گا آپ کے رونے کی سمجھ سے کافی ہے بھتیجا چچا کی خدمت میں آیا کہا تم ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے بیٹا خیر ہے کچھ کہنا چاہتے ہو چچا اب تو گھر والے نے کون بات ہو اب تو آپ کے آگے والے تو مارے جاتے تھے اب تو گھر والوں کو پانی کا بتا گیا چچا آپ کو اجازت دے اب تو جانے دیجیے تو شہر میں تصویریں بڑھا کر کو سڑکوں پر رہ کر دیکھا کافی کا اظہار کرتا جا رہا ہے وہ شہر کا نکال خاموش کر رہے ہیں